اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتیں اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں۔ اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا۔ میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کس سے پڑھ کر آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو۔ اور اے مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی یعنی معجزہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں۔ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس کتاب پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ الانعام کے 2 آیات کی تلاوت کی اور پورے 13ویں رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے نشانیاں بتائی گئی تھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ آسمان کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو۔ کتنی نشانیاں ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہیں۔ یہ جب تم دیکھو گے، غور کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ اللہ جو ہے اس کا بنانے والا ہے، خالق ہے، اور سارے جہاں کا وہ نگہبان ہے۔ اب اسی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، یعنی کہ بدیع السماوات والارض، پہلے سے نکالنے والا، غیب سے لانے والا، عدم سے وجود میں لانے والا۔ ابھی تک کوئی چیز نہیں تھی، اس نے لا لیا، تو اسی نے یہ آسمان بنائے، پورے 7 آسمان، اور زمین بنائی، تو موجود ہے، اس کا بنانے والا ہے۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ تو مشرکین یہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور عیسائی لوگ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، لیکن ایک بات ان میں سب میں تھی، اتفاق ان میں تھا کہ اللہ کو کوئی بیوی نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی بیوی نہیں ہے، یہ سب کا عقیدہ ہے۔ کسی نے نہیں کہا، عیسائیوں نے بھی آج تک نہیں کہا کہ اللہ کی کوئی بیوی ہے، نہ مشرکین کہتے تھے کہ اللہ کی کوئی بیوی ہے نا۔
تو اس کو مانا ہی نہیں، انہوں نے کسی کو بیوی نہیں کہا، تو یہ تو خیر ہے۔ باقی جگہ تو ایسا بھی ہے کہ وہ خدا بھی مناتے ہیں، پھر اس کی بیوی بھی ہوتی ہے، دونوں بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں صاف واضح تھا، جو لوگوں سے خطاب تھا تو وہاں یہ تھا کہ اللہ کو بیوی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سوال کے طور پر انہی سے پوچھی کہ تم یہ مانتے ہو کہ اللہ کو کوئی بیوی نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں جو ہے خود مضبوط ہے، تو انا یکون لہ ولد، پھر اس کو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، اس کی شریک حیات ہی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں شادی ہوتی ہے، ایک میاں بیوی ہوتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے، اب تم بیوی نہیں ہے اس کو تو تم کیسے بتا رہے ہو کہ اس کو جو ہے بیٹا ہو گیا؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے، آسمانوں کو، زمین کو، تمام انسانوں کو، چرند پرند سب کو اس نے پیدا کیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا دھیانی ہے وہ بہت بڑا، ایسا کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے علم میں نہ ہو، اس کے علم میں ہوتی ہے، اسی لیے وہ وجود میں آتی ہیں۔ پھر فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، یعنی یہ رب تمہارا پالنہار ہے۔ اب تم کیا کرتے ہو؟ پالنہار تو اس کو مانتے ہو اور عبادت کسی اور کی کرتے ہو، یا خدا اس کو مانتے ہو اور سمجھتے ہو کہ تمہارا رب کوئی اور ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی نے ماں کے پیٹ سے تم کو پیدا کیا، وہی تمہارے لیے سبزیاں پیدا کر رہا ہے، پانی پیدا کر رہا ہے، سانس کے لیے آکسیجن پیدا کر رہا ہے، تو وہ ہے تمہارا رب۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی رب نہیں ہے، کوئی خدا نہیں، کوئی الہ نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، ایکتا ہے۔ خالق کل شیء فاعبدوہ، وہ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، بس تم اسی کی عبادت کرو۔ وَعْبُدُوهُ، تم عبادت کرو، بندگی کرو، اس کا ذکر کرو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، جھک جاؤ، اسی کا قانون مانو، اسی کے بتائے ہوئے طریقے پہ شادی کرو، وراثت کی تقسیم کرو، ناپ تول کرو، جو کچھ بھی اس نے زندگی میں بتایا اس کی بندگی کرو۔ بندگی میں یہ سب آ جاتا ہے، بندہ ہونا یعنی غلام ہونا، اللہ کی ہر بات کو مان لینا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر چیز پہ نگہبان ہے، آج بھی نگہبان ہے، وہ پتے کی بھی نگرانی کر رہا ہے، چینٹی اور مکوڑوں کی بھی کر رہا ہے، ہر ایک کی نگہبانی وہی کر رہا ہے، اس کے نگہبانی کی وجہ سے ہر چیز اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی۔ اب دیکھیے جو لوگ خدا کو نہیں مانتے ان کا پہلا سوال یہ رہتا ہے پھر خدا کو بتاؤ، خدا کو ہم کو بتاؤ، خدا ہے نا تو خدا کو بتاؤ۔ اب کئی لوگوں نے اگزامپل دی ان کو کہ بھئی ایک آدمی نے اب یہ گھڑی بنا دیا، اب یہ گھڑی بنی سوئٹزرلینڈ میں، اب آپ بول رہے سوئٹزرلینڈ میں، اب اس کو بتاؤ سوئٹزرلینڈ، تو گھڑی میں سوئٹزرلینڈ کیسا نظر آئے گا؟ نہیں آ سکتا۔ تو جو خدا نے بنایا وہ اس سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ اسپیس لیس ہے، ٹائم لیس ہے۔ ٹائم تو بعد میں شروع ہوا، خدا کے واسطے کوئی ٹائم ہے؟ وہ پہلے سے وجود میں تھا، تو تمہاری نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی۔ اس لیے دوسری جگہ کہا کہ تم جب نماز پڑھو تو یہ سمجھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، بس خدا سامنے ہے۔ اب تم نے اللہ اکبر بول کے نیت باندھی، اکیلے میں باندھی جماعت کے ساتھ، یہ سمجھو کہ بالکل خدا تمہارے سامنے موجود ہے، وہ تو ہر وقت بھی دیکھ رہا ہے، اس وقت بھی مجھے بھی دیکھ رہا ہے، آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، اور ہمارے گھر میں جو ہے پوری دنیا میں جہاں کہیں ہے اس کی نظر ہر ایک پہ ہے۔ ایسا ہے کہ اللہ کی نظر اس پہ نہیں پڑ رہی؟ ایسی کوئی چیز دنیا میں اس وقت ہے؟ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری نگاہیں ایسی نہیں ہیں کہ اس کو پا سکیں، وہ تمہارے قریب ہے، وہ تم کو دیکھ رہا ہے، تم پکارتے ہو تو وہ جواب دیتا ہے، لیکن تمہاری نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، لیکن وہ تمہاری نگاہوں کو برابر پہچانتا ہے کہ تمہاری نگاہ کہاں پڑ رہی ہے، کہیں غلط جگہ پہ تو نہیں پڑ رہی، کہیں غور فکر کی نگاہ ہے تمہاری، کون سی نگاہ ہے تمہاری؟ تو وہ ساری نگاہوں سے واقف ہے اللہ تبارک، ہر ایک کی نگاہ سے تک واقف ہے، پرندے کی ہو یا جاندار کی ہو، وہ ان کی نگاہوں سے بھی واقف۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ بہت ہی باریک بھی ہے، باریک بھی یعنی مائکروسکوپک جو چیز دیکھی جا سکتی ہے مائکروسکوپ سے وہ بھی دیکھتا ہے۔ اب جیسے ایک بہت اچھی ویڈیو آئی تھی چھوٹی سی، اس کے اندر یہ تھا، پہلے کہکشائیں بتائی گئی ہے نا، یہ جو ستاروں کے منڈل ہوتے ہیں وہ سب بتائے گئے اس کے اندر، اور اس کے اندر پھر ایک ستارہ، پھر وہ دنیا، سورج کتنا بڑا ہے، ایسے کتنے سینکڑوں سورج دنیا کے اندر موجود ہیں، لاکھوں ہیں بالکل، اور اس کے بعد جو ہے دنیا، پھر دنیا کے ساتھ یہ پورے، پھر بتائیں ایک دنیا ہے، دنیا کے اندر کیمرہ لایا،
کیمرے میں پورے ملک کے اندر ایک گاؤں کے اندر جو ہے ایک درخت اور درخت کا ایک پتا اور پتے کے اندر پھر دھاریاں، پورے نسیں ایسی نکلی ہوئی. ہم کو باٹنی میں پڑھاتے تھے کہ کیسے ہوتی ہیں نسیں. پتا نکالتے تھے، پتا پھر سکھانے لگاتے تھے، پتا سکھانے کے بعد اس کی پوری جالیاں، اس کی نسیں ایک دم نظر آتی ہیں. آپ تو وہ سب کو جانتا ہے نا، وہ کہکشاؤں سے لے کے پان کے پتے کو تک جانتا ہے، تو تم کو نہیں جانے گا کیا؟ تو وہ یہ سب اس کا وہ بہت ہی لطیف ہے، بہت باریک بھی ہیں اور باخبر بھی ہے، اس کو سب معلوم. قد جاءکم بصائر من ربکم، لو تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آ گئی، یہ نشانی آ گئی، عبرت آ گئی. پہلے کے لوگوں کے قصے بھی آ گئے کہ جنہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا ان کے ساتھ کیا ہوا، اور جنہوں نے عمل کیا وہ بھی کیا، وہ بھی تمہارا رب بتا رہا ہے. اور قرآن مجید میں کیسا ہے، یہ کتاب لکھی لکھائی نہیں آئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی، پھر کاتب وحی اس کو لکھ لیتے تھے، اور اس کا انداز بالکل بات چیت کے جیسا ہے. تو کبھی کیا ہوتا ہے معلوم ہے، قرآن پڑھ رہا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بات کر رہا ہے، مگر کبھی کبھی اللہ کیا کرتا ہے، اب آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، حضور کی بات آتی ہے اس کے اندر، کہ جیسا حضور خود کہتے ہیں. اس کے اندر یہ نہیں کہتا اللہ تبارک تعالیٰ کہ اللہ کے رسول ایسے کہتے ہیں، بلکہ ڈائریکٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بات کرتے ہیں اس کے اندر. کبھی مسلمانوں کی طرف سے اس میں بات چیت کی جاتی ہے، کبھی مسلمانوں کو جو ہے صیغے کے ساتھ بھی بات کیا جائے، تو اس کے جو ہے نا مخاطب بھی بدلتے ہیں، متکلم بھی بدلتا ہے. جو خطاب ہو رہا ہے، کبھی کافروں کو خطاب ہوتا ہے، کبھی مسلمانوں کو خطاب ہوتا ہے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب ہوتا ہے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب کرتا ہے. تو یہ ہے متکلم، کبھی اللہ ہوتا ہے، اللہ بات کرنے ہوتا ہے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، کبھی مسلمان ہوتے ہیں، کبھی غیر بھی ہوتے ہیں. تو یہ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ عربی کا دھیان ہو اور یہ قرآن اللہ کی ہے یہ معلوم ہو. تو آپ دیکھیں گے تفہیم القرآن وغیرہ میں اس کو بہت واضح کیا، ان آیت کے تحت بھی کہا گیا ہے کہ بار بار متکلم بدل رہا ہے، کون کس سے بات کر رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو تمہارا پالن ہار ہے اس کی طرف سے یہ پوری گائیڈ لائن آ چکی ہے، نصیحت آ چکی ہے، کوئی کام کر کے بتا کے اس کا نمونہ آ چکا ہے، عبرت آ چکی ہے تمہارے پاس. فمن ابصر فلنفسی، اب جو کوئی آنکھیں کھول کر اپنی بینائی سے دیکھے تو وہ اپنا ہی بھلا کرے گا. جو بھی قرآن کو پڑھے گا، جو بھی اللہ کو مانے گا، اس کے بعد کوئی بھی ہو، کالا ہو، گورا ہو، کسی دھرم کا ہو، ذات کا ہو، خاندان کا ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو، جو بھی خدا کی بات مانے گا، بس اس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، اس کے اپنے لیے ہے. اب یہ قرآن کا فائدہ کس کو ہوتا ہے سب سے زیادہ؟ جو قرآن پڑھے گا اس کو ہوگا، جو قرآن نہیں پڑھے گا اس کو کیسا ہوگا، جو قرآن پہ ایمان نہیں لائے گا اس کو کیسے ہوگا. تو بتایا کہ ان سب پہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے آنکھیں کھول کر تو وہ اپنے لیے ہے. وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيَّ، اور جو اندھا بن کر رہے تو اس کی ذمہ داری اس پر ہے. پڑھے ہی نہیں، وہ قرآن کو نہیں پڑھ رہا ہے، دیکھ نہیں رہا ہے، ایمان نہیں لا رہا ہے، تو اب گھاٹا کون اٹھائے گا؟ اس کی زندگی میں بہاریں برسیں گی، خوشیاں آئیں گی، وہ ہمیشہ شیطان کے پنجے میں رہے گا اور ہر وقت مصیبت میں رہے گا، معلوم نہیں کب تباہ ہوتا ہے. شیطان، اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا جو شیطان کی بات مانے گا میں اس کے ساتھ اس کو بھی جہنم میں ڈال دوں، وعدہ ہے اللہ. اب آدمی خدا کی بات نہیں مان رہا ہے تو کس کی؟ شیطان کی بات مان رہا ہے. اب شیطان کون ہے؟ تو وہ ابلیس تو چلا گیا. اب شیطان ہوتے ہیں جیسا نیتنیاہو ہے، جیسا امریکہ ہے نا، یہ شیطان ہے. اب ہے نا، اشوک پانڈے تو کھل کے کہتے ہیں یہ سب سے بڑا شیطان کون ہے تو امریکہ ہے. ایران بھی وہی کہتا ہے. اس شکل انسانوں کی شکل میں رہتا ہے نا، کبھی کبھی خاندان کی شکل میں رہتا ہے. اپنے خاندان کی عبادت، اپنے خاندان کی پوجا جو کرنا ہے خاندان کے لیے کرنا ہے. تو وہاں کیا ہوگا، ہماری خاندان کی روایتیں وہ بھی اچھی رہتی ہیں. اس میں یہ بھی آیا ہے کہ خاندانی روایت بھی اچھی ہیں، باپ دادا کی بات ماننی چاہیے. آگے ہیں، آگے کی آیتوں میں بھی آئے گا. لیکن اس میں اندھے ہو جانا، اسی کرنا، کوئی ملک کا غلام ہو گیا، نہیں ختم میرا راشٹر ہے، اب میں سارے انسانوں کو نہیں مانتا. تو کس نے کس کو خدا بنا لیا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے یہ سب سے ہٹ کے تم کو جو ہے نا خدا کو اپنا الہ ماننا چاہیے، اس کی بات ماننا. جو خدا کی بات مانے گا ان سب سے ہٹ کے اور ان سب کو ان کا پیروکار بنائے گا تو اس کا خاندان بھی آباد، اس کا راشٹر بھی آباد، وہ خود بھی آباد. وما انا علیکم بحفیظ، اور اس میں اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور میں تم پر کوئی نگراں نہیں ہوں، حوالہ دار نہیں ہوں. اب پولیس والا کیسا کرتا ہے، مارتا ہے، چل بیٹھ گاڑی میں بھرتا ہے، مار کے بات ماننے لگاتا ہے نا. اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ مار کے بات نہیں مانتے تو الٹا جاتا ہے، ٹھہر تیرے کو اب بھی پکڑتا ہوں، تیرا ضبط کر لیتا ہوں،
گاڑی بھی ضبط. وہ ایسا نہیں کرتا خالی تلقین کر کے, نہیں بھائی دیکھو وہ لال لائٹ نہیں ہے, نہیں جانا, ایسا بولتا ہے پولیس؟ نہیں بولتا. تو بتائیں ایسا داروغہ نہیں ہے. مگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا گیا؟ آپ داروغہ نہیں, جو ایمان نہیں لاتا چھوڑ دو, اللہ بھگتے گا نا, اللہ دیکھے گا اس کو, اللہ کے پاس وہ بھگتے گا. تو اس کو چھوڑ دو, تم نماز نہیں پڑھ رہا ہے چھوڑ دو, اس کو حساب دینا, آپ کو دینا ہے کہ کسی کی نماز کا. آپ کا کام ہے توجہ دلانا, بلانا. اگر وہ نہیں کرتا, ہو قرآن نہیں پڑھتا, وہ اللہ کے سامنے جواب دے گا. تو تم بہت زیادہ جوش میں مت آؤ تبلیغ. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, بہت جوش آتا ہے. صحابہ کرام کو بھی یہ زمانے میں بہت جوش آ رہا تھا کہ لوگ اسلام کیوں نہیں قبول کر رہے, یہ سب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں, قرآن صحیح ہے, انہوں نے مان لینا, انہوں نے ایمان لا لینا ہے نا. اپنے گھر والوں کے بھی پیچھے لگتے تھے, یہ کرتے تھے. سمجھو یہ بات ہے کہ توجہ دلائیں گے آپ سختی سے. اپنے بھائی جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد عمل نہیں کر رہے, ان کو سختی سے بولیں گے, لیکن ہیں وہ آپ کے بھائی. اب کسی کو آپ نے ڈانٹ دیا, برا بولا, اس سے تعلقات نہیں خراب کرنا, اس کو اپنا بھائی سمجھنا. آپ نے ڈانٹا, اللہ کے لیے ڈانٹا تھا نا, اس کے لیے برا نہیں سمجھنا. اس کے ساتھ اٹھنے میں, بیٹھنے میں, اس کے ساتھ بات نہیں کر رہے, اسے ترک کر دے رہے, اب میں اس کے پاس نہیں جاتا, میں نہیں آتا. جماعتوں میں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. بھئی جس نے بولا بولا, کیوں بولا, آپ بھی بولیے, ان سے پوچھئے, ختم ہو گیا. اگر ایسی قدورت لے کے بیٹھیں گے تو کوئی بھی نہیں ہوگا. خاندانوں میں بھی ایسی قدورت لے کے نکلیں گے تو پوری اس میں ڈیٹیل ہے کہ خاندان پورے ٹوٹ جائیں گے. تو کوئی دیکھیے, لوگوں کو محبت رہتی ہے, اپنے لینگویج سے محبت رہتی ہے. مراٹھی بولنے والے کو مراٹھی پسند ہے, تمل بولنے والے کو تمل پسند ہے, جو ملیالم بولنے والے کو آپ ملیالم والے کو بول رہے, کیا گڑ 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 بات کرتے جی, تمہاری بات کیسی, انہیں بولتا ہے تمہاری اردو کیسی ہے نا. ایسا سنا میں, دلی میں بھی ایسا ہوا, ایک صاحب نے بولے وہ ملیالم, کیا تمہاری گڑ گڑ زبان. انہیں بولا مجھے پہلے تو یہ بتاؤ, دودھ پیتا ہے اور چائے پیتی ہے کیوں؟ چائے بنی کیا بولتے بولے, اور دودھ بنا کیا؟ تو دودھ نر کیسا ہو گیا اور چائے مادہ کیسا ہو گئی؟ کیا جواب ہے اس کا؟ تو تمہاری اردو میں بھی ایسے خامیاں ہیں. تو ہر زبان میں کچھ کمی رہتی ہے. ہم ایسا بولتے ہیں لاتور اتنا اچھا ہمارا فلاں, تو یہ ہو سکتا ہے. عثمان آباد خراب, پھر عثمان آباد والے بولتے ہیں لاتور والے بھی خراب, ہے نا. یہ سب چلتا ہے. تو کہا گیا اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. تو بتایا میں نگراں نہیں ہوں تمہارا, میں حوالے دار نہیں ہوں, میرا کام ہے تمہارے کو عقل ہے نا, تو عقل سے سوچ کے دیکھو کہ یہ سورج اپنے آپ بنا, چاند بنا, کہاں بنا, یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں. دیکھو کتنی ایک ہی وشے ہے پورا آخری سے لے کے, کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اس کے اندر. اور اتنے سال سے مانگ رہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک کوئی چیز پیش نہیں کرتے تھے, انہوں نے پیش کیا. تو سوچ کے سمجھ کے کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچی رسول ہیں, قرآن اللہ کی کتاب ہے. اب جو اس کے مطابق کرے گا اس کے لیے بہار ہے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِيَقُولُ دَرَسْتَ, اور کہا گیا اس طرح ہم نے بار بار آیتیں پیش کی. دیکھیے بار بار آتی ہیں قرآن میں آیتیں, ایک بار نہیں آ رہی. اس کا درس میں نے پہلے بھی دیا ہوں, آگے بھی دے سکتا ہوں. بار بار آتی ہیں, سمجھاتی, جھنجھوڑنا, تاکہ اس وقت بات بیٹھ جائے ذہن میں, اس وقت دل میں یہ بات اتر جائے. لِيَقُولُ دَرَسْتَ, کہ وہ لوگ یہ کہیں کہ تو نے ہم کو بتا دیا تھا. وہ دل سے اندر سے مانے بات تو اس کی سچی ہے نا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, دو لوگ لڑتے, سامنے والا اتنی اچھی دلیل دیتا ہے, اس کے دل میں اتر جاتی کہ بات تو اس کی صحیح ہے یار, مگر ہونا بلکہ پھر بھی ہار کے جاتا ہے, نہیں کچھ بھی دلیل میں دم نہیں ہے, حالانکہ دل مان گیا اس کا. اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کہا گیا کہ ان کے دل جو ہے یقین کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام صحیح بات کر رہے ہیں, لیکن ان کی زبانیں اس کا انکار کر رہی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, بات مان لیتے ہیں. ابو سفیان کے ساتھ بھی ہوا تھا. لوگوں نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے, اس نے کہا اس سے سچا آدمی تو کوئی ہے نہیں. تو بولے پھر کیوں آپ ان کی مخالفت کرتے؟ بولے وہ ذرا دوسرے چچرے پھپیرے ہیں نا, اس کے واسطے. پھر ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے بولے نبی آیا تو ہم کہاں سے نبی لانا, اس کے واسطے ہم ان کی مخالفت کر رہے ہیں, ہے نا. یہ دشمنی. بات تو مان گئے تھے کہ اس کی سچائی کو بھی مان گئے تھے, اس کے کیریکٹر کو بھی مان گئے تھے, لیکن پھر ایسا کرتے ہیں. تو بات بتائی گئی کہ وہ لوگ قیامت میں بھی یہاں بھی کہیں گے لیقولو, وہ لوگ یہ کہیں گے یقیناً درستا, کہ تو نے ہم کو پڑھا دیا, تو نے ہم کو سمجھا دیا. لِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اس طرح ہم کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں اس کو علم رکھنے والوں کو. جو علم رکھتے ہیں ان کے لیے پورے موقع ہیں کہ وہ بات کو سمجھ سکتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے. اب یہاں تو آنا بولتے کے ساتھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب, اب اللہ بیان کر رہا ہے. اتبع ما اوحی الیک من ربک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی اتباع کرو جو وحی کے آ رہی ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ڈائریکٹ جبرائیل علیہ السلام لے کر آ رہے ہیں.
کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اتنا صحیح علم کسی کے پاس ہی نہیں ہے, پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. اتنا بہترین وحی جو ہے نبی جبرائیل علیہ السلام لا کر تم کو دے رہے ہیں, تو تم کسی کی بات مانو نہیں, صحیح بول رہا ہے کیا غلط بول رہا ہے. ایسی آج بھی جو قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں ان کو قرآن دیکھنا چاہیے, دوسروں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. وہ شک اٹھا رہے ہیں, وہ قرآن پہ جو ہے شک جتا رہے ہیں, بار بار پیدا کر, نہیں, آدمی کا دل صاف ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور مجھے رہنمائی ملے گی تو یہیں سے ملے. آدمی ایسا کر کے بیٹھے, پھر دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کیسا قرآن کے راز اس کے سامنے جو ہے کھول دیتا ہے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں. یہ جو ڈائریکشن آ رہا ہے ڈائریکٹ خدا کی طرف سے آ رہا ہے, کوئی بھی ایسی بات نہیں بتا سکتا. یہ تمہاری زندگی کی کامیابی کا راستہ ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, اور مشرکوں سے جو ہے نا اعراض کرو, ان کی زیادہ پیچھے مت لگو, سمجھاؤ, چھوڑ دو. وہ شرک کر رہے ہیں کرنے دو. اب دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے نا, لوگ کیا کہتے ہیں اب اسلامی حکومت ہے تمہیں شرک کرنے دے گی کہ نہیں. قرآن کیا کہتا ہے, چھوڑ دو ان کو بھائی, جو شرک کر رہا ہے اس کو زبردستی کیسا روک سکتا, اسلامی حکومت میں بھی نہیں روک سکتا. پھر امتحان کیا ہوا, زبردستی سب کو پکڑ کے نماز پڑھا رہے, تو پھر کیا فائدہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کو تو یہ دیکھنے کا ہے تم میں سے کون نماز پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا ہے. اگر آپ ایسا ہر چیز کا پابند کر دیں گے تو امتحان ہی نہیں ہوگا, مطلب سب کو زبردستی جنت میں لے جانے کا پروگرام ہماری طرف سے بن جائے گا. اللہ کہہ رہا اوپن رہنے دو, یہاں کوئی بات نہیں ہے, ادھر شراب ہے تو رہنے دو, ادھر شراب ادھر وہ. اب اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھنا ہے کہ مسجد میں جاتا ہے کہ میخ خانے میں جاتا ہے نا, کھلے تو دونوں بھی ہیں. تو یہ ہے اصل میں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا, اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے. جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہاتھی کو بنا دیا, وہ گوشت نہیں کھاتا, گائے کو بنا دیا گوشت نہیں کھاتی, شیر گوشت کھاتا ہے. تو ایسا ہر ایک کو بنا دیا, سبزی کو بنا دیا, ہر ایک کا ایک کیریکٹر, مگر انسان کو نہیں بنایا نا. انسان کو ایسا نہیں, انسان ویجیٹیرین بھی کھا سکتا ہے, نان ویج بھی کھا سکتا ہے, شراب بھی پی سکتا ہے, سور کا گوشت بھی کھا سکتا ہے, رشوت کے پیسے بھی کھا سکتا ہے, بیاس کے پیسے بھی کھا سکتا ہے, سب کھا سکتا ہے, مسلمان بھی کھا سکتا ہے. وہ کوئی روکا ہے کیا؟ اب یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے گا تو نہیں کھائے گا, اللہ سے ڈرے گا تو نہیں کھائے گا, اور جو اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے کھا کے دیکھے پھر کیا ہوتا ہے اس کو, ہے نا. خالی بتا دینا ہے تم کو کہ دیکھو اللہ نے سود کو حرام کیا ہے, تم کو نہیں کھانا چاہیے, ہے نا, اور اس کے لیے الٹرنیٹ چیزیں بنانا چاہیے. اسلامی حکومت کیسے بنتی ہے, جب آپ اس کا الٹرنیٹ بناتے جائیں گے. سود کو مٹانے کا آپ ایک پروگرام بنائیں, ہے نا, شراب کو مٹانے کا آپ ایک پروگرام بنائیں. آپ کی جدوجہد بھی جاری, اچھا ہے شراب کھلی تو کھلی, نہیں, آپ اپلیکیشن دیں گے یہاں شراب کی دکان نہیں کھلنا چاہیے, ہے نا. آپ کوشش کریں گے اس کو روکنے کی, وہاں نہ روکے. بھئی تم اپنے گھروں میں پیو, جہاں پینا ہے وہاں پیو, لیکن عام جگہ پہ کیسا پی سکتے ہیں. بھارت میں بھی ایسا ہے, کسی گاؤں میں ایسا کر دیا پورے گاؤں میں شراب نہیں بک سکتی. تو یہ اچھے کام جہاں تک سمویدھان ساتھ دیتا ہے, ہمارا ضمیر ساتھ دیتا ہے, برائی ہو رہی ہے تو برائی کو روکنا چاہیے, طاقت کے ساتھ بھی روکنا چاہیے. مگر اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک ہی نہیں کرتے. وما جعلناک علیہم حفیظا, ہم نے آپ کو ان پہ داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے, حوالدار بنا کر, پولیس بنا کر نہیں بھیجا ہے ان پر. وما انت علیہم بوکیل, اور نہ تم ان کے نگراں ہو. وکیل, وکیل یعنی کارساز. وکیل کو کیا کرتے ہیں, ہمارا کیس دے دیتے, اب پورا وہی لڑتا ہے, ہم تو باہر ہی رہتے ہیں, ہماری طرف سے پوری دلیلیں وہی دیتا ہے نا. تو ہم کتنا بھروسہ کرتے ہیں اپنے وکیل پہ. تو اللہ ہمارا وکیل ہے, نگہبان ہے, ہمارا کام بنا کے دینے والا ہے. وکیل بہت جلدی کام بناتا ہے. آپ وکیل کے پاس جائیں نا, وہ بہت سے آئیڈیاز بتاتا ہے. آپ کو نیکی کے آئیڈیاز ہونا پوری بتاتا ہے, نیکی کے. آپ کو بدی کے ہونا وہی بتاتا ہے آج کل, ہے نا. مگر ایک مومن وکیل کیا کرے گا, سچی بات بتائے گا, صحیح راستے اس کو بتائے گا. تو کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا کارساز ہے, تمہارے کام کو بناتا بھی ہے, تم کو کیسا کام کرنا سکھاتا بھی ہے, اور نگہبان. اب آج کے زمانے کے لیے بہت اہم بات بتائی گئی. وَلَا تَسَبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسَبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. دیکھو تم ہرگز گالی نہ دو ان کے دیوی دیوتاؤں کو جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں. کوئی کسی دیوی کو مانتا ہے, دیوتا کو مانتا ہے, اب اس کے اندر کیسا بھی ہے, اس کی ناک کچھ بنایا ہے, کچھ رکھا ہے نا, کچھ جانور کی شکل کا ہے, کچھ انسان کی شکل کا ہے, کچھ بھی ہے, وہ جیسا بھی ہے, اس کے پاس اس کی شردھا ہے, اس کا ایمان ہے اس کے اوپر. تو کہا گیا تم اس کا مذاق نہ اڑاؤ, تم جوش میں آ کے نہ بولو ایسا رہتا ہے کہ خدا, ویسا رہتا ہے کہ نہیں, اس کے دل میں بہت گہری عقیدت بیٹھی ہوئی ہے اس کی, وہ سچی خدا سمجھ رہا ہے اس کو. آپ اس کو برا بولیں گے بالکل وہ گرم ہو جائے گا, پھر تو بہت بری بات ہو جائے گی.
اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کبھی کسی کے بھی دیوی دیوتاؤں کو نہیں بولنا ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو بولنا ہے، نہ مریم کو بولنا ہے، وہ تو آپ مانتے ہی ہیں، مگر ایسا کوئی اور بھی ہوں گے، ہے نا، یہاں رام چندر جی ہیں، شری کرشن جی ہیں، ان کو برا بھلا کوئی بھی نہیں کہنا ہے۔ اب دیکھیے کہیں کہیں ایسا غلطی سے کسی نے کہہ دیا، اب کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، تم جوش میں مت بولو۔ اسی لیے کہا ان کے باپ دادا کو بھی نہیں بولنا چاہیے۔ یہاں تشریح میں تدبر قرآن آپ پڑھیں گے تو یہ لکھا ہوا ہے ہر ایک کو اپنا خاندان پسند رہتا ہے۔ تیرے باپ دادا کیسے تھے، تمہارا خاندان کیسا ہے، کیا معلوم ہے، بولتے کے ساتھ پورے خاندان کے اندر پھر ایک اپوزیشن شروع ہو جاتا ہے۔ تو کبھی کسی کے خاندان کو برا نہیں بولنا، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے اپنے خاندان کی بھی عزت کرنا چاہیے انسان، ہے نا۔ اگر آدمی نے اپنے خاندان کی عزت نہیں کیا تو پھر کیا ہوتا ہے، تدبر قرآن جا کے آپ خود پڑھیے، میں ایسا نہیں بول رہا ہوں کسی کو خاص نشانہ بنا کے، آپ جا کے پڑھیے۔ انہوں نے کہا پتا شجر سے ٹوٹ کے بے وزن ہو گیا، اڑنے لگا جدھر کو اڑانے لگی ہوا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک آدمی کو اس کے خاندان سے توڑتے ہیں، ہے نا۔ اب کیا ہوتا ہے، اس کا خاندان تو اس کا ساتھ نہیں دیتا، اب یہ جیسا بولے چلنا ہے، ہوا کے ساتھ بھاگنا ہے، کبھی ادھر بھاگو کبھی ادھر بھاگو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اپنے خاندان سے، اپنے قبیلوں سے، اپن بھارت کے ہیں تو بھارت سے جڑ کے رہیں گے ہم، ہے نا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی یہ بولے کہ میں بھارت کا نہیں ہوں، اب بتائیے کون اس کا سپورٹ کرے گا، کیسا ہوگا؟ اتنا بڑا 142 بھائی بہن ہمارے، 142 کروڑ، ان کو چھوڑ کے اگر کوئی کہہ دے تو کتنا نادان ہوگا وہ شخص۔ تو بھارت بھی ہمارا، لاتور بھی ہمارا، پورے لاتور واسی بھی ہمارے، تو یہ ایک سنگٹن رہتا ہے۔ ایسا نہیں بولنا چاہیے ہم لاتور میں پیدا ہوئے، نہیں لاتور والوں سے ہمارا تعلق نہیں، کیسے نہیں، کتنی بری بات ہے ایسا کہنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ پورے لاتور والے آپ کے ہیں، پورے بھارت والے آپ کے ہیں، ہے نا، آپ کے خاندان والے بھی آپ کے ہیں، تو ان سے تم جڑ کے رہو۔ اسلام نے کاٹنے کی بات نہیں کی، اور نہ سنسکرتی کو اس نے روکا۔ جیسا کپڑے تھے، ایران والے جیسے کپڑے تھے ویسے کہا، ترکی والے جیسے کپڑے تھے کپڑے۔ اب اگر راجستھان میں کوئی ہے، وہ اسلام قبول کر رہا ہے، وہ جیسے کپڑے پہنتا ہے پہن سکتا ہے، یا مہاراشٹر میں جو کپڑے پہننے کا ہے وہ ویسے کپڑے پہن سکتا ہے۔ اسلام کو اس سے کوئی الگ نہیں۔ اسلام یہ نہیں بولتا کہ اب تو دھرم چینج کیا تو کپڑے بھی بدلتے رہے، ہاں اللہ یہ کہ اس کے اندر اگر کوئی ننگا پن ہے، باڈی نہیں چھپ رہی ہے تو بات الگ ہے، ورنہ اگر اچھے ہیں کرتا پیجامہ وہ بھی پہنتے ہیں، وہ اسٹائل کا پہنتے ہیں، یا جو گاندھی ٹوپی پہنتا ہے اگر کوئی پہنے گا تو اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا کہ ان کو برا مت کہو، تو کیا ہوگا، فَيَسَبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، تو وہ دشمنی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالیاں دیں گے بغیر علم کے۔ وہ بولیں گے تمہارا خدا کیسا ہے، بہت خراب ہے تمہارا خدا، نعوذ باللہ من شک، ظالم ہے، فلاں ہے، ایسا ہے کام دیا کیا، ایسے ہے کام۔ اب تم نے منہ کھولے تو 10 بار منہ کھولے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بولے تم تو میرے کو گالیاں کھلا رہے، حالانکہ میری حمد ہونا چاہیے، ثنا ہونا، اس کے دل میں بھی میری عزت ہے، مگر تم نے اس کو، اس کے دیوی دیوتاؤں کو برا بول دیے، اس کے دھرم کو برا بول دیے، تو اس کو لگ گیا۔ اور ایسے ماحول میں جیسا کہ آج بھی ہے، ایسی ماحول تھا وہاں، پوری گرما گرمی کا ماحول چل رہا تھا، تھوڑا دیکھے کہ وہ آنکھ پہ آ جا رہا تھا آدمی۔ تو اس وقت یہ بات کہی گئی کہ کبھی بھی کسی کے دیوی دیوتاؤں کو، کسی کے بھی خداؤں کو گالی نہ دو، ورنہ وہ دشمنی سے صحیح اللہ تبارک تعالیٰ کو گالی دیں گے۔ کذالک زینا لکل امت عملہم، اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے خوبصورت بنا دیا ہے ہر امت کو، ہر گروہ کو اس کا عمل۔ کیا ہوتا ہے، ہر آدمی کو اچھا دکھتا ہے مجھے، اب میرے بھائی ہیں سمجھے، میں کیا بولتا ہوں، میرے بھائیوں کے مقابلے میں نے اچھا کیا، لیکن میرا راستہ اچھا، میرے بھائی بھی اچھے، مگر سب سے اچھا راستہ کس کا، میرا۔ پھر میرا بھائی بھی کیا بولتا ہے معلوم ہے کیا، ارے انہوں بھی کرے اتنا دین، وہ اس سے تو ہمارا عمل دیکھو جی، ہم سمجھتے ہیں اللہ کے پاس ہمارا مقام زیادہ ہے نا، ہر ایسی چیز کرتا ہے۔ ہر پڑھنے والا مل صاحب، حافظ صاحب ہے، انہیں سمجھتا ہے میں ان سے اچھا ہوں، شیطان ڈال دیتے، شیطان یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں۔ تو یہ فطرت بھی ہے، جو آدمی کام کرتا ہے نا اپنا کام اچھا دکھتا ہے، اس کو اپنی بلڈنگ کا ڈیزائن اچھا دکھتا ہے، اپنی نکالی ہوئی تصویر اچھی دکھتی ہے، اپنا پکایا ہوا کھانا اچھا دکھتا ہے، کوئی برا بولا تو اس کو بہت ہوتا ہے۔ خواتین میں تو پھر بہت جھگڑے ہو جاتے ہے نا۔ تو ہمیشہ بولنا بھائی ہر ایک کا اسٹائل نہیں، انہوں ویسے ہی پکاتے ہم ایسا پکاتے، انہوں ویسے کپڑے پسند کرتے ہم ایسے کرتے، میرا اچھا ہے بول کے نہیں بولنا چاہیے کبھی، ہے نا۔ تو یہاں کیا بتایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، ہر ایک قوم کو ان کا دیوتا پسند ہے، ان کا دھرم پسند ہے، تو تم کیسا اس میں جا کے جو ہے نا اس کو وہ کر سکتے ہیں، برا بول سکتے ہیں۔ ثم الی ربہم مرجعہم، تم سب کو لوٹنا تمہارے رب ہی کے پاس ہے، فینبئہم بما کانوا یعملون، تو وہ بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہو۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا،
وہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں کہ اگر سچی کوئی معجزہ بتا دو بھئی، جیسا اونٹنی لا لیے تھے صالح علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لانے دو، ہم آج ایمان لاتے۔ وہ جیسا عصا مار دیے تھے موسیٰ علیہ السلام نے، ایسا مار کے بتانا، اس میں سے پانی نکل جانا، ہم اب بھی مانتے۔ یہ ایسا وہ کڑی کڑی قسمیں، تو مسلمانوں کے دل میں آتا تھا حضور نے کرنا ایسا۔ حضور کے بھی ذہن میں آتا تھا کبھی اللہ بتا دینا، اس سے پہلے گزرا، اللہ نے کہا اگر تم کو اتنا ہی ہے نا تو پھر تم خود سرنگ لگاؤ یا سیڑھی چڑھ کے آسمان پہ۔ اللہ کو معلوم ہے نا وہ ایمان نہیں لانے والے، اس لیے اللہ نہیں بھیج رہا۔ تو یہاں بھی یہ ہوا کہ وہ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے تھے اگر تم ہم کو ایسی نشانی بتا دیے نا، اتنا بتا دیو جی خالی تم اب پیغمبر ہے نا بھائی، تم اللہ تمہارے ساتھ ہے، اب تم نہیں بتا پا رہے اتنی سی بات۔ یہ وہ قسمیں کھا رہے تھے۔ قل انما الآیات عند اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ تم کہہ دو، اب یہاں کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل انما الآیات عند اللہ، کہ ہر نشانی اللہ کے پاس موجود ہے۔ مگر پہلے کے لوگوں نے بھی ایمان لائے کہ نشانی دیکھنے کے بعد؟ صالح علیہ السلام نے اونٹنی بتائے تو کیا ایمان لائے لوگوں نے؟ نہیں لائے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ مان لیے ساری بات؟ نہیں مانی۔ تو نہیں مانتے لوگ۔ وما یشعرکم، مگر اس کا شعور تم کو نہیں ہے، تم کو خیال نہیں کہ اللہ کے پاس ساری آیتیں، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اگر وہ آ بھی جائے، انہا وہ چیز، اذا جاءت آ بھی جائے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ خود بتا رہا ہے اگر ان کے پاس آ گئی تو اللہ کو معلوم نا ہمارے سے زیادہ کہ وہ ایمان نہیں لانے والے۔ ایمان لانے والا تو اتنی چیز دیکھ کے ایمان لاتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایمان نہیں لانے والے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو الٹ دیں گے جیسا پہلی بار وہ ایمان نہیں لائے۔ دیکھیے اللہ کیوں الٹے گا مجھے بتائیے، اب یہ ایسے ہوتا ہے، اللہ ان کے دلوں کو ان کی آنکھوں کو الٹے گا جیسا انہوں نے پہلی بار انکار کیا۔ مطلب ایسا ہے جو آدمی پیسہ نہیں کما رہا تو ہم یہ بولتے ہیں اب کل انہیں غریب بننے والا ہے۔ ایک آدمی بہت اچھا بزنس کوشش کر رہا ہے، اپن بولتے ہیں بنتے بابا انہیں کچھ کر کے بتاتے۔ ایسی ایک ڈاکٹری کا ایگزام دینے والے ہیں، ایک پڑھ رہا ہے تو ہم بولتے ہیں ڈاکٹر بنتا ہے، یہ بالکل ڈاکٹر بنتا ہے صاحب یہ بچہ، دوسرے کو بولتے ہیں حالانکہ ہم کو معلوم ہے کیا۔ مطلب فطرتاً ایسا ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں اس کا قدرتاً نتیجہ یہ ہے، اس نے دوسروں کو دھوکہ دیا تھا، قدرتاً کیا ہوگا، وہ بھی دھوکہ کھائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ کہہ رہا ہے ہم ان کی آنکھوں اور دلوں کو الٹیں گے جیسا پہلی مرتبہ انہوں نے اس کا انکار کیا ہے قرآن۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کی سرکشی میں ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کرنے دو ان کی سرکشی۔ آج اسرائیل جتنا مارتا ہے مارنے دو، اتنی پکی دوزخ اپنے لیے کر رہا ہے، کتنا زبردست عذاب ہوگا اس کو دیکھیں گے، پوری دنیا دیکھیں گی، اتنا عذاب کس کو بھی نہیں ہوا، اتنا زبردست عذاب۔ اور مسلمانوں کو کیا ہوگا، ایک درجے ملیں گے۔ جو بچے شہید ہو گئے اللہ کہے گا معصوموں تم نے تو دنیا میں نہیں دیکھی، آج بولو تمہارے لیے کیا کرنا ہے۔ وہ جوان کیے جائیں گے، ان کے لیے آرائش بھری جنتیں ہوں گی اور ہمیشہ کی زندگی۔ تو شہداء کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، مومنوں کے لیے کوئی نقصان نہیں، قرآن پڑھنے والوں کے لیے کوئی نقصان نہیں، اس پہ عمل کرنے والوں کی نقصان نہیں ہے، نقصان ان کا ہے جو اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔